الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چغتائی۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں اور آپ کا اصل نام کیا ہے، آپ کے بارے میں کیا روایات مشہور ہیں۔ جی ناظرین، تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو العباس ہے، آپ کا نام بلیہ ہے اور آپ کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا عربی میں مطلب ہے احمد۔ خضر آپ کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے: خضر، خضر اور خضر۔ خضر کا مطلب ہے سبز چیز۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں بھی بیٹھتے، جہاں تشریف رکھتے، وہاں ہری بھری گھاس اگاتی، اسی مناسبت سے آپ کو خضر کہا جانے لگا۔ آپ بڑے عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ جو شخص حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام، آپ کے والد کا نام اور آپ کی کنیت کو یاد رکھے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ بعض لوگوں نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بتایا ہے، مگر زیادہ تر علماء کا، اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ آپ ولی ہیں۔ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ خضر کا مطلب ہے ہری چیز، سبز چیز۔ تو خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ زندہ ہیں، اس لیے آپ کے نام کو، خضر کو، زندگی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب آپ سے ملاقات ہوئی، اس کو ہم اگلے ویلاگ میں اس کا ذکر کریں گے، تو اس وقت بھی مچھلی جو ہے وہ تڑپ کر پانی میں کود گئی، یعنی وہاں پر جو موت تھی وہ حیات میں بدل گئی۔ تو جس کلام کو، جس شاعری کو، جس تحریر کو زندگی کا نام دینا ہو، یعنی جس سے ایک نئی زندگی ملتی ہو، روح ملتی ہو، نیا جذبہ ملتا ہو، اس کو بھی، اس شاعر کو یا اس کلام کو بھی خضر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خضر العصر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے کلام سے نئی جان ملے، نئی زندگی ملے، تو خضر کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے، اس لیے آپ صحابی بھی ہیں۔ خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر سا تعارف حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اگلے ویلاگ میں خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہونے والی ملاقات اور پھر اس کے بعد ذوالقرنین بادشاہ اور یاجوج ماجوج کے واقعات کو ہم بیان کریں گے۔ ہم دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی واقعات پر مبنی ایسی دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔